اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے کے اندر تبرکات کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ تبرک کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو نسبت کسی نبی سے ہو جائے یا کسی ولی سے ہو جائے اسے تبرک کہتے ہیں۔ کوئی نبی کوئی چیز استعمال کرے یا کسی جگہ ہاتھ لگائے وہ چیز تبرک بن جاتی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر ان کے بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب یہ دادا حضرت ابراہیم کی قمیص کو تعویذ بنانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی حکمت سے خالی نہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے وہ قمیص گلے میں تعویذ کی صورت میں باندھا ہوا ہے، بھائیوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رسی کٹ چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر چکے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اس لیے کہ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کرنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کنویں میں گئے تو اس کی تہہ پر آرام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، پانی میں نہ ڈوبے، اور اسی مقام پر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور اسی قمیص کو کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں جب گرے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، میٹھا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، کنویں سے نکالا گیا، اللہ کی قدرت سے حضرت جبرائیل نے نکالا، مصر میں چلے گئے، ساری زندگی گزاری۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، اپنے بیٹے کی محبت میں گم ہو گئے، اتنا روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی۔ یارو، جس کی بینائی ختم ہو جائے اسے دنیا میں اندھا کہتے ہیں، جس کی بینائی نہ رہے اسے اندھا کہتے ہیں، اور اندھا ہونا ایک عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ ہیں انکا لفی ضلالک القدیم۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا غرق کر گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بظاہر آنکھیں سفید ہو گئی، تو لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ نہیں، نابینا نہ ہوئے، نابینا ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ دلال کا معنی ہے گم ہونا، دلال کا معنی ہے وارفتہ محبت کرنا،
اور ایسی محبت کرنا کہ اس کی توجہ اس کے علاوہ ادھر ادھر کہیں نہ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا غرق ہو گئے، اتنا گم ہو گئے کہ انہیں ہر وقت دل دماغ میں اپنے بیٹے کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے لفظ کہتے ہیں دلال۔ دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، دلال کا معنی گم ہونا ہے، انتہا کی محبت کرنا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے، آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورۃ والضحیٰ میں یہ آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرے لوگ معنی یہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ کیا حضور گمراہ ہیں؟ قرآن کی آیت کا معنی یہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی نہیں کیا، اور ہمارے مسلک کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ معنی گمراہی نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، فہدا پھر اپنی طرف ہدایت دے دی۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا غرق اور گم پایا کہ میری محبت کے سوا کچھ اور نظر آتا نہیں تھا، فہدا پھر اپنی طرف ہدایت دی۔ تو دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، لوگ گمراہی معنی کرتے ہیں، دلال کا معنی لغت بھی اٹھا لیں، دلال کا معنی کئی معنی ہیں اس کے۔ دلال کا معنی یہ ہے کہ جو وارفتہ انتہا کی محبت ہو، وارفتہ محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں کتنا غرق تھے، اتنی محبت ہو کہ انہیں ہر طرف یوسف ہی یوسف نظر آتا، یوسف کے علاوہ کچھ اور نظر آتا نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھ کر جب بھائیوں سے ملاقات کی، بھائی ملنے کے لیے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کرتا پہنا ہوا تھا، جسم سے لگا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا بھائیوں کو، یہ کرتا لے جاؤ، بابا جان سے کہنا ان کی آنکھوں پر ڈالنا، اللہ کریم ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بینائی نہ گئی تھی، بینائی جانا ایک عیب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا یہ کرتا لے جاؤ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بابا جان کو جا کر دینا، یہ کرتا اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، یہ قرآن ہے، اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، پھر وہ چیز بھی دکھائی دینے لگے گی جو نظر نہیں آ رہی۔ اب کرتا لے کر جب بھائی آئے، 8 دن کی مسافت پر دور تھے، 8 دن کی، وہ قافلہ، وہ لوگ 8 دن کی مسافت دور تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے تھے، بیٹے تو ادھر تھے، گھر میں بیٹیاں تھیں، بیٹا کہنے لگی ابا جان آپ تو ہر وقت، کیسے آیت ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم، بابا آپ تو پرانی یاد میں بیٹھے ہیں، ہر وقت پرانی یاد میں بیٹھے ہیں۔ 8 دن کی مسافت تک حضرت یعقوب پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرا یوسف زندہ ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹیوں نے کہا تم تو ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی کرتا لے کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کرتا دیا، کہا ابا جان یہ کرتا حضرت یوسف نے دیا ہے، اور کہا بابا جان کو دے دینا، یہ آنکھوں پر رکھے گا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ نام سنا کہ حضرت یوسف نے بھیجا ہے اور یہ کرتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو چوم کر آنکھوں پر رکھا، پھر بینائی درست ہو گئی، پھر وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگی جو نظر نہ آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ بھی اپنے دادا حضرت ابراہیم کا قمیص تھا، تبرک تھا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا ہے یہ بھی تبرک تھا۔ یارو حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، جس نے کرتا بھیجا وہ بھی نبی، جس نے کرتا سنبھالا وہ بھی نبی، جس نے کرتا بھیجا اس نے بھی یہی سمجھ کر بھیجا کہ اس کرتے سے شفا ملے گی، اور جس نے کرتا آنکھوں پر رکھا اس نے بھی اس نیت سے رکھا کہ مجھے شفا مل جائے گی۔ کرتا بھیجنے والا بھی نبی اور کرتا آنکھوں پر رکھنے والا بھی نبی ہے۔ یارو تبرکات، جس چیز کو نسبت کسی نبی سے ہو جائے، کسی ولی سے ہو جائے، اس چیز کی نسبت بطور تبرک وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافرہ خاتون کے گھر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس، آپ کی پیٹھ مبارک اس کافرہ خاتون کی دیوار کے ساتھ مست تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافرہ خاتون کا گھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ بغض اور عناد کی وجہ سے کھڑکیاں بھی بند کر دیا کرتی تھی، اسی کافرہ خاتون کے گھر کے ساتھ حضور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جبرائیل حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرہ خاتون کا گھر ہے جو آپ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے کھڑکیاں بند کر دیا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ کا وجود جو اس گھر سے لگ گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا وجود مقدس جو اس گھر سے لگ گیا ہے، اب اللہ کریم بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے جہنمی نہ رہیں، وجود مصطفیٰ کی برکت سے یہ جنتی بن جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد وہی کافرہ خاتون گھر سے نکل کر حضور کے قدموں میں گری اور عرض کرنے لگی مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے اس کنویں کا پانی بھی کڑوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن والدہ، حضرت زبیر کی گھر والی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک جبہ مبارک تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد وہ جبہ میں نے لے لیا اور پھر وہی جبہ میں نے اپنی بہن حضرت اسماء کو دیا۔ یہ وہ جبہ ہے کہ جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ کوئی شخص بھی جس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ جبہ پانی میں ڈالتے ہیں، اس جبے سے لگے ہوئے پانی کو جب ہم اس مریض کو پلاتے ہیں تو اللہ کریم شفا دے دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو بھی جبہ ملا تھا۔ یارو توجہ چاہتا ہوں، محبت کی باتیں ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کے پاس کون سے صحابہ گئے تھے؟ کون حضرت اویس کرنی؟ جو تابعین، اعلیٰ تابعین میں سے، جو عاشق رسول، جو محب رسول، جو حضور کا دیوانہ تھا اور جس نے ایک مرتبہ بھی حضور کے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا۔
ایک مرتبہ ماں کی اجازت سے اجازت ملی، ماں نے اجازت دی، بیٹا جاؤ۔ ماں کی خدمت میں رہتے تھے ہر وقت، اور ماں کا آسرا حضرت اویس کرنی، بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو اگر چلا جائے، پیچھے میرا وقت آ جائے تو میرے جنازے کو باہیں دینے والا کون ہوگا؟ حضرت اویس کرنی کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی تڑپاتا تھا، اور ادھر سے ماں کی خدمت بھی سامنے تھی۔ نہ عشق مصطفیٰ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ خدمت ماں کی چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو ماں کی طرف سے ایک مرتبہ اجازت ملی، اتفاق زہ نصیب حضرت اویس کرنی گئے، زیارت نہ ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ پھر اسی قدم سے واپس پلٹے، گھر پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، تذکرۃ الاولیاء، فوائد الفوائد، دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ یارو ہر بات کو قرآن، ہر بات کو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بات کے جو واقعات ہیں وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہو سکتے، وہ کتابوں سے، باقی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، واپس آئے، زیارت نہ ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، اپنی چوکھٹ دروازے پر پہنچے، ایک قدم اندر تھا، ایک قدم باہر تھا۔ اندر جانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر۔ جیسے آپ نے پہلا قدم اندر رکھا، وہیں حضور کے قدم ٹک گئے، رک گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے دروازے پر آیا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بتایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ پھر میرے آقا نے کس کو بھیجا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، مراد رسول، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، لا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر علی کون ہے؟ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، العلی منی وانا من العلی، میں علم کا شہر ہوں اور شہر کا دروازہ علی ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی کے پاس جانے والے یا حضرت عمر تھے یا حضرت علی تھے، دونوں صحابی، دونوں خلیفے اور دونوں معزز مقرب ہستیاں۔ جب دونوں صحابی جانے لگے تو عرض کہ حضور اس کا نام کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام اویس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نشانیاں بتائی، اس کا نام اویس ہے، وہ بکریاں چراتا ہے، اونٹ چراتا ہے، وہ چرواہ ہے، ایسی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کی اور نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر یہ برس کا سفید نشان ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہستیاں، جب حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے کرتے جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق حضرت علی نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت اویس نے کہا، انی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ دونوں صحابہ نے کہا کہ عبداللہ، تم اپنا اصل نام بتاؤ اور وہ نام بتاؤ جو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر آئے ہیں۔ تب حضرت اویس کرنی نے کہا، میرا نام اویس ہے۔ تو حضرت دونوں صحابہ نے جبہ پیش کیا، حضور کا سلام دیا، جبہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اویس، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس بہلانے لگے، یارو تمہیں بھول ہوئی ہے، وہ کوئی اور اویس ہوگا۔ دونوں صحابہ نے کہا، اے اویس اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب حضرت اویس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور حضور کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق ہاتھ پر جب سفید نشان دیکھا تو دونوں صحابہ نے کہا، اے اویس، کوئی اور اویس نہیں، جو حضور نے بتایا ہے وہی تم ہو، جو حضور نے بتایا ہے وہی تم ہو۔
دونوں صحابہ نے جبہ دیا، پیغام دیا، سلام کیا، تو حضرت اویس کرنی تھوڑا سا دور جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اے اللہ، یہ اللہ کے نبی کا جبہ بھیجا ہوا میں اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک تو حضور کی ساری امت کی بخشش نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کر رہے تھے کہ دونوں صحابہ جب دیکھا تاخیر ہو گئی، دونوں صحابہ قریب آئے، حضرت اویس کرنی اٹھے اور دونوں صحابہ سے کہا، اے عمر، اے علی، تم جلدی آ گئے ہو، اگر تم تھوڑی دیر کرتے تو آج ساری امت کی بخشش کرا کے اٹھتا۔ اب آدھی بخشش ہوئی ہے، آدھی بخشش نہیں ہوئی۔ وہ جبہ حضرت اویس کرنی نے پہنا۔ یارو وہ جبہ کس نے بھیجا تھا؟ امام الانبیاء کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جبہ بطور تبرک ہے، جبہ تبرک ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا وہ بھی تبرک ہے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص تعویذ کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا وہ بھی تبرک ہے۔ اور یہ حضرت اویس کرنی کو پہنچانے والا یہ جبہ بھی تبرک ہے۔ درۃ التاج اور درۃ الناسین کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب حضور کو اللہ کی طرف سے جبہ عطا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ لے کر آئے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ کسی کو دینا چاہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سارے صحابہ کو دیکھتے رہے، یہ جبہ کس کو دوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق، اے ابو بکر، اگر یہ جبہ تجھے دوں تو اس جبے کو پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور، میں اس جبے کو پہن کر پوری دنیا کے اندر سچائی پھیلا دوں گا، صدق ہوگا، ہر بندہ سچا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا، اے عمر، اگر تجھے یہ جبہ دیا جائے تو اس جبے کو پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس جبے کو پہن کر میں پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف پھیلا دوں گا، ہر جگہ عدل ہی عدل ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھا، فرمایا، اے عثمان، اگر یہ جبہ تجھے دیا جائے تو اسے پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، حضور، اس جبے کو پہن کر پوری دنیا کے اندر میں شرم و حیا پھیلا دوں گا۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا، اے علی، اگر یہ جبہ تجھے دیا جائے تو اس جبے کو پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس جبے کو پہن کر میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، سن لو، یہ اللہ کی طرف سے جو مجھے جبہ عطا ہوا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہوا ہے، یہ جبہ اسی صحابی کو دینا جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ دے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ دے، یہ جبہ اسی کو دینا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جبہ حضرت علی کو دیا، اور وہی جبہ حضرت علی نے حضرت امام حسن کو دیا، اور وہی جبہ حضرت حسن نے حضرت خواجہ حسن بصری کو دیا، اور وہی جبہ سلسلہ چشتیہ میں چلتا ہوا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچا۔ وہی جبہ عطائے رسول، نائب رسول، ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس پہنچا۔ پھر وہی جبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچا۔ وہی جبہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر کے پاس پہنچا۔ وہی جبہ حضرت خواجہ نظام الدین نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس پہنچا۔ وہی جبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، محبوب الہی کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جبہ کہاں گیا اور کس کے پاس ہے۔ تو سامعین محترم، تبرکات جس چیز کو جس کے ساتھ نسبت ہو جائے وہی درجہ رکھتی ہے، جس کو کسی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے،
جس کو کسی ولی کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور جس کو کسی شرابی کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی، آخری بات کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ہند کے اندر سومنات پر، اس مندر پر کئی حملے کیے، فتح نہ ہو رہی تھی، تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کہا سلطان محمود غزنوی کو کہ آپ تشریف لے چلیں، ان کے پاس جائیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جب اس ولی کامل کے پاس پہنچے، سارا ماجرا سنایا کہ میں کئی حملے کیے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دستار اتار کر اسے سلطان محمود غزنوی کو دی اور فرمایا کہ جب تم حملہ کرنے لگو، جب مقابلہ شروع ہو جائے تو اس دستار کو اپنے سر پر پہنے لینا، تمہیں فتح مل جائے گی۔ حضرت سلطان محمود وہ دستار لے کر جب گئے، جب مقابلہ شروع ہوا، دماغ میں، ذہن میں یاد نہ رہا کہ میرے پاس وہ دستار ہے، اسے سر پر رکھنی ہے۔ دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کو شکست ہو رہی ہے، بڑے پریشان ہوئے، ملال ہوا، کسی نے یاد کرایا سلطان محمود وہ دستار تو پہن جو حضرت حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آئے تھے، وہ دستار تو پہن، دعا ملی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پہننے سے تمہیں فتح مل جائے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حضرت سلطان محمود غزنوی نے جب اس دستار کو سر پر پہنا، دستار کا پہننا تھا کہ تھوڑے لمحے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج غالب آ رہی ہے۔ شام تک پتہ چلا کہ اس کی فوج کامیابی ہو گئی ہے، فتح مل گئی ہے۔ تو فتح ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی واپس شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچے۔ حضور آپ کا شکریہ، آپ نے دعا فرمائی، یہ بابرکت دستار آپ نے دی، یہ دستار میں نے پہنی، ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کہنے لگے سلطان محمود، اس دستار کا تم نے بہت ہی کم سودا کیا ہے، بہت ہی کم سودا کیا ہے۔ یہ دستار پہن کر تو نے صرف یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ جتنی ہماری فوج ہے اس کو کامیابی عطا فرما۔ اے سلطان محمود، اگر یہ دستار پہن کر تو یہ دعا کرتا کہ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہو، تو اس دستار کی برکت سے دنیا کے اندر کوئی کافر نہ رہتا۔ تو سامعین محترم، تبرکات کی اپنی حیثیت ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو قمیص اور چیزیں بھی جس کو نبی کے ساتھ یا کسی ولی کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کی عظمت و شان اعلیٰ ہو جاتی ہے۔